علم کو یہاں تک پہنچاؤ کہ لوگ آپ سے پوچھنے آئیں، لوگ آپ کے پاس پڑھنے آئیں. یہ آئے گا استاد کے ادب سے. اور کوریا والوں نے کوئی انگریزی سیکھی، جاپان والوں نے انگریزی سیکھی، چائنا والوں نے انگریزی سیکھی، رشیا والوں نے انگریزی سیکھی. چھوٹے چھوٹے ملک جنہوں نے علم پر علم اللہ کی روشنی ہے، جو لینا چاہے گا اللہ دے گا، کافر ہو یا مسلم ہو. ہمارا ایک زوال نہیں ہے، ہمارا زوال ہے کہ ہم علم سے بھی بے نیاز ہو. صرف پاس ہونا مقصد بنا لیا، ڈگری لینا مقصد بنا لیا، ڈگریاں لیے پھرتے ہیں، چٹکاتے پھرتے، کوئی پوچھنے والا بھی کوئی. اچھا انسان بنو گے تو ڈگری نہیں بھی ملے گی تو اللہ عزت دے گا، رزق بھی دے گا، بلندیاں بھی دے گا، کامیابیاں بھی دے گا. ماں کی دعا لے لو، باپ کی دعا لے لو. ہمارا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے جب میں پھنس جاتا ہوں تو میرے ماں باپ رات کو لیٹے ہوتے ہیں، میں دونوں کے پاؤں ایسے پہلے دباتا ہوں، پھر دونوں کے پاؤں پکڑ کے چومتا ہوں، پر دعا کرتا ہوں، میرا کام ہو جاتا ہے. ہمارے باپ ترس جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے پاس بیٹھے. ہماری مائیں ترس جاتی ہیں کیا کہ حال ہی پوچھ لو اماں جی کیا حال. میرے نبی کا فرمان ہے جس نے صبح صبح ماں باپ کو صرف ایسے جا کے دیکھا، ان کے کمرے میں گیا اور دیکھا اور چلا گیا، نہ سلام کیا نہ حال پوچھا، جنت میں 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے. تو جو خدمت کرے گا وہ کیا پائے گا؟ تو دعاؤں سے علم آتا ہے. ایک دفعہ ہمارے استاد سے فرمانے لگے بیٹا آپ کو علم آئے گا خدمت سے، علم ملے گا دعا سے، علم ملے گا دعا سے، اور دعا ملے گی خدمت سے. خدمت کرو، دعا نکلے گی ایسی کہ عرش تک چلی جائے گی. یہ جو ہمارے لیے دعا کرو، یہ میرے لیے خصوصی دعا کرو، ہاتھ اٹھا دیں خصوصی دعا کریں. ارے بھائی پیٹ میں درد ہے تمہارے دعا کروں میں نہیں. ایک مثال دیتا ہوں. پہلے ایک واقعہ، ہمارا ایک مراسی تھا، تو وہ نشے میں پڑا تھا، تو اس کی رضائی گر گئی سردی میں، اس کی آنکھ کھلی سردی کی وجہ سے، تو رضائی غائب. تو وہ باہر گیا، تو کمرے میں ڈھونڈنے کے بعد باہر کے پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا. کہنے لگا او غلام مان کیے وہ میری رضائی چور لے گئے تو حال حال پا، سمجھو شور مچا. وہ کہنے لگا رضائی تیری گئی کہ شور میں پاما. میں شور پایا تھا میرا سر خراب ہو. تو اب میرے پیٹ میں درد ہو، میں اپنی بیوی سے کہوں تو شور مچا، یہ ہو سکتا ہے؟ وی سی صاحب کے پیٹ میں درد ہو، یہ بیگم سے کہیں شور مچا، ہو سکتا ہے؟ جس کے پیٹ میں درد ہے ہائے ہائے وہی کرے گا. خصوصی دعا بچے بچیوں بہنوں ہو ہوتی ہے جو آدمی تڑپ کے کرتا ہے. پٹھانوں میں رواج ہے زبر دعا کوا دعا کوا دعا کوا، چاہے تیری گردن پہ انگوٹھا نہ رکھنا پڑے، دعا کوا دعا کوا. وہ بیچارہ کمبخت کیا دعا کرائے گا جس پر خان پستول لے کے کھڑا دعا کوا. دعا وہ ہوتی ہے جو اندر سے نکلتی ہے، اور اس کے لیے الفاظ بھی نہیں چاہیے، عربی بھی نہیں چاہیے، اس کے لیے بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، ہاتھ اٹھانا بھی نہیں، اس کے لیے تڑپ ہے. تڑپ دکھا دو اپنے اللہ کو تو میرا رب کے عرش کے دروازے کھل جائیں گے. اللہ سے علم بھی مانگو، اپنی لائن کی ترقی بھی مانگو، دیانتداری بھی مانگو، سچائی بھی. میرا دیش غریب اور فقیر ہو گیا ہے، لاکھوں اکٹھے کروں تو ہزاروں نمازی ملیں گے، لاکھوں اکٹھے کروں ایک سچا نہیں ملتا. لاکھوں اولادیں اکٹھے کروں ایک ماں باپ کی ٹھنڈک نہیں. لاکھوں میں کوئی ایک ملتا ہے جس کے لیے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں. تو اس کو پروفیشنل ٹھیک ہے کرو، لیکن علم کے ساتھ کہ اللہ مجھے علم عطا فرما ایسا کہ باہر کی دنیا ہمارے پاس ہے. اور ہمارا جو طرز تعلیم ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں جاذبیت نہیں ہے، تو وہ اس میں دل نہیں لگتا ہے. علم بطور علم لیا جائے تو ایسے بھاگتا آدمی اس کے پیچھے. میں نے بھی اسکول کالج کا دور میں جب کالج پڑھتا تھا تو میں یہاں آیا تھا، آپ کو پہلے بتایا تھا 69 to 71 میں ایک دفعہ یہاں آیا تھا. شاید کوئی ہمارے دوست یہاں داخل ہو گئے تھے. ہمیں تو پڑھنے کا شوق نہیں اور نہ ہی پاس ہونے کا بھی شوق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو ہمارے باپ کو زمینیں دی، نام ہی پڑھے تھا کہ یہ تکبر تھا. ہاسٹل میں اب وہ ہمارے ایک آ گئے
وہ وارڈن انہوں نے اور ڈنڈے مارے، پڑھو پڑھو پڑھو۔ اب ہم نے جناب چکر چلانے شروع کیے، کبھی بیمار ہو کے پڑ گئے اور کبھی حاضری لگوا کے نکل گئے۔ تو ایک دفعہ میں اور میرا روم میٹ دونوں، ہم دونوں نا فرضی بیمار ہو گئے۔ وہ بڑا تھا بھولا بھالا، میں تھوڑا چست چالاک تھا۔ میں نے کہا طالب صاحب آئیں گے چیک کرنے ضرور، تو میں کچن سے تھوڑی راکھ لایا، اس پر پانی ڈالا، اس پر تھوک ڈال کے الٹی کی ایک شکل بنائی کہ بھائی جب طالب صاحب آئیں گے تو دیکھیں گے الٹی ہے تو یہ تو بیمار ہے۔ وہ جو تھا بیچارہ محمد خان کھچی تھا میل سے، وہ بہت سیدھا سادہ تھا، تو وہ ویسے ہی پڑ گیا تھا بھی 6 فٹ۔ اب ہم آپس میں گپے مار رہے ہیں۔ میری چھٹی حص بولی کہ طالب صاحب کے آنے کا ٹائم ہے، تو میں تو چپ کر کے نا کروٹ بدری رضائی کو سردیاں رضائی اوپر لے کے پڑا۔ تو جب محمد خان نے دیکھا میں نے رضائی لے لی، اس نے بھی لے لی۔ اب تھوڑی دیر تو بیچارہ چپ رہا، اب وہ صحت مند کوئی بیماری نہیں، رضائی اوپر لینا، تو وہ شروع ہو گیا یہ گانا، یہ ہمارے زمانے کا بڑا مشہور گانا تھا۔ میں اپنے اسکول کالج گورنمنٹ کالج سینٹرل ماڈل کا بہترین ٹاپ سنگر تھا۔ جب ہماری میوزیکل پروگرام ہوتے تھے تو ہر لڑکا ایک دفعہ آتا تھا، مجھے 2 دفعہ بلاتے تھے۔ اچھا اب وہ لوگ ایسے رضائی دل وچ رہ گیا شام پہ گیا، 2 دفعہ ہو گیا، اب تیسری دفعہ طالب صاحب انٹر ہو گئے، اس کو نہیں پتا، تو چلن دل وچ طالب صاحب نے رضائی اٹھا لی، جو پر ڈنڈے پڑے اس کو ڈگا ڈگ۔ میری طرف دیکھا تو رات پڑی ہوئی تھی، پانی چھوٹ چھوٹ کا اے تبھی مارے کوئی الو، وہ تو بہانا کیتا، چل اٹھ کپڑے پا، وہ کپڑے کیا پہنتا وہیں سے بھاگا اور گھر چلا۔ بچوں علم ذوق سے آتا ہے، علم محنت سے آتا ہے۔ تو میرے دین صرف ہی نہیں کہتا کہ مسلح پہ بیٹھ جائے، میرا دین کہتا ہے دنیا میں بھی ٹاپ کر، دین میں بھی ٹاپ کر۔ دنیا کو بھی ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ، اور کل کو آپ کی شادیاں ہونے والی ہیں، بچے جوان نکل کے شادی ہوتی ہے۔ میری آخری بات سن لو، کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ خامد اور بیوی، کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ خامد اور بیوی ہے۔ اس کی اہمیت والدین سے زیادہ ہے، اولاد سے زیادہ ہے، چاچے تائے سے زیادہ ہے، دادے دادی نانے نانی سے زیادہ ہے، ساس بہو سے زیادہ ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے یہ رشتہ برباد ہوا پڑا ہے اور تباہ ہوا پڑا ہے۔ آپ تو انجینئر ہو، آپ چیزیں بناتے ہو، جس ڈائی میں چیز بنتی ہے وہ ڈائی کی کتنی حفاظت ہوتی ہے، جس ڈائی میں مرسڈیز بنتی ہے اس کی کتنی نگرانی ہوتی ہے، جس ڈائی میں روز رائس بنتی ہے اس کی کتنی نگرانی ہوتی ہے۔ مثال دے رہا ہوں، جس ڈائی میں بوئنگ جہاز بنتا ہے اس کی کتنی نگرانی ہوتی ہوگی، اور ان کی کیا قیمت ہے، کچھ سال کے بعد وہ ہوتی۔ اور کائنات کی سب سے قیمتی جو کیا اس کو کہتے ہیں، جو پروڈکشن ہے، کائنات کی سب سے قیمتی پروڈکشن انسان، اور کائنات کی سب سے قیمتی ڈائی ماں، اور اس پر خراش نہیں آتی، سوراخ ہو جاتا، اس کے دل کے سوراخ ہو جاتے، تانے 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 تانے، بولیاں، کبھی ساس، کبھی سسر، کبھی خامن، کبھی بہنیں، اور وہ بیچاری سہ رہی ہے، اور پیٹ میں بچہ پروان چڑھ رہا ہے۔ یہ بچہ پیدائشی ڈپریشن کا مریض ہوگا کہ اندر سے ڈائی ٹوٹ چکی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے مدینے کے صحابہ بڑے عالی شان لوگ ہیں، یہ جب کسی کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں تو اس کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ اپنے گھر میں ہے یا سسرال کے گھر۔ تو بھائیو، میرا جو معاشرہ ہے وہ ہندو معاشرہ ہے، اس میں عورت کی قدر نہیں ہے، آنے والی کی قدر نہیں ہے، وہ گھر چھوڑ کے آئی ہے۔ بیوی لوگ کہتے ہیں میں عورتوں کے حقوق زیادہ بیان کرتا ہوں، میں نے کہا ہیں ان کے زیادہ، بیچاری مار زیادہ کون کھاتا، کوئی گھٹواتی ہوئے گا جڑا چھوٹا بیوی دا کھاوے، باقی تو سارے بیویاں چھوٹے مار دیں۔ کیونکہ میرے پاس جو کیسز آتے ہیں اس میں 95% مردوں
کہ سسرال کی زیادتی ہوتی ہے. 5% کوئی عورت بچی بیوقوف ہوتی ہے جو اپنا گھر برباد کر دیتی بد زبانی کی وجہ سے یا بد اخلاقی کی وجہ سے. تو بھائیو یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے. اس کے لیے سینکڑوں آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتاری ہیں. اچھے خامند بنو, اچھی بیوی بنو. اور ایک چھوٹا سا نسخہ بتا دوں, صبر کرنا سیکھ. بولو نہیں, چپ رہو. کوئی آہ نہ کر لبوں کو سی, عشق ہے دل لگی نہیں, سینے پہ تیر کھائے جا, آگے قدم بڑھائے جا, یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. صبر کرنا سیکھ لو, جواب نہ دو. اللہ کی قسم چپ رہنا بہت بڑا جواب ہے. اللہ کی قسم چپ رہنا بہت بڑا جواب ہے. اللہ کی قسم چپ رہنا بہت بڑا. ان بیٹیوں سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ ہمارا سسرالی معاشرہ بہت سخت ہے, بہت سخت ہے. زبان بند کرنا سیکھ لو. تمہارے صبر پر تو اللہ دروازے کھولے گا, بولنے پر مزید لڑائیاں جھگڑے. کس گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا؟ کائنات کا حسین جوڑا علی و فاطمہ. میرے نبی گئے بیٹی کے گھر, وہ پریشان, کیا ہوا بیٹا؟ کہ میرا علی کا جھگڑا ہو گیا. کہ علی کدھر ہے؟ کہ باہر. آپ تشریف لے گئے. یہ نہیں کہا کہ میں بیٹی والوں میں داماد کے پاس کیسے جاؤں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے, مسجد میں پڑے تھے, وہ ان مٹی لگ گئی تھی. تو ان کو کہا ابو تراب کے باپ اٹھو. ان کو ہاتھ پکڑ کے گھر میں لائے اور آ کر نا فرش پہ ایسے لیٹ گئے. کچھ نہیں پوچھا علی سے کیا ہوا, نہ فاطمہ سے پوچھا کیا ہوا. لوگ صلح کرانے جاتے ہیں, کہتے ہیں کیا ہوا, وہ ڈھیر آگ لگ جائے, وہ زیادہ لڑائی ہو جاتی. تو میرے نبی نے نہ فاطمہ سے پوچھا نہ علی سے پوچھا, یوں کر کے لیٹ گئے. ادھر علی کو لٹایا, ادھر فاطمہ. علی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا, فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا, اور اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا بولو ہماری صلح ہو. سب نے دونوں نے کہا ہماری صلح ہو. آپ باہر نکلے ہنستے ہوئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہ علی و فاطمہ کی صلح کرا دیا. یہ جھگڑے تو جا کے جنت میں ختم ہوں گے, جہاں زندگی کی ابتدا تو ہے, انتہا کوئی نہیں ہے. محبت تو ہے, نفرت کوئی نہیں. جوانی ہے, بڑھاپا نہیں. صحت ہے, بیماری نہیں. آپ کو سب سے چھوٹا جنت ہی سنو, سب سے چھوٹا, ایک کمرے والی جنت سنو, ایک کمرے والی. یہ اس کا نام ہوگا جوہینہ, قبیلہ جوہینہ. میرے نبی نے فرمایا سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور کٹ کھاندا کھاندا اللہ معاف کر کے جب جنت کے دروازہ اس کے لیے کھولے گا تو آگے ایک نوکر ہو, اس کو دیکھ کر یوں ہو جائے, کہے گا سرکار کیا ہوا؟ کہ تم فرشتے ہو؟ کہے گا میں فرشتہ نہیں, میں آپ کا نوکر ہوں. آگے چلے گا تو ایسے لائٹ پڑے گی جیسے یہ لائٹ پڑ رہی ہے, وہ پھر سجدے میں چلا جائے گا. کہے گا آقا کس کو سجدہ ہے؟ کہا اللہ کو. کدھر کا؟ یہ جو نور ہے اللہ کا ہے. کہ نہیں, یہ آپ کے گھر کی لائٹ ہے. آگے چلے گا 80,000 نوکر اس کو گاڈ آف آنر پیش کریں گے. 80,000 نوکر گاڈ آف آنر, اور کہیں گے آقا آپ کہاں رہ گئے تھے, ہم تو انتظار کر کر تھک گئے. کہے گا شکر کرو میں آئی ہے, بڑے لطر پہ یہ میں. اور اس کے لیے کارپیٹنگ ہوگی, 40 سال اس پہ چل سکے گا. آگے ایسے تخت پر سونے چاندی سرخ یاقوت کا تخت ہوگا. ہائٹ کتنی ہو جائے گی؟ 130 فٹ. 130 فٹ ہر مرد عورت کی ہائٹ, جس پر اللہ نے ابابا آدم اور اماں حوا کو پیدا کیا. ایک دن نوجوان کہنے لگا ایڈے بڑے قدر لے کے زندگی کر, میں نے کہا تیرا تو قد ہے 5 فٹ 8 انچ, اور جب تو جنت میں جائے گا تو دور کا قد ہے 130 فٹ. تجھے کہاں بٹھائے گی؟ جیب میں ڈالے گی, اور تو کچھ نہیں ہے. دیکھو بیٹو بیٹیو, ہمارا کلچر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نہیں ہے. ہمارا کلچر شادی نکاح اور ماں باپ کی رضامندی کے ساتھ. اور ماں باپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے اولاد کی چاہت کا خیال کرو, جن میں زندگی گزارنی ہے. قبول کیا ماں تو نہیں کہتی, بیٹی کہتی. قبول کیا باپ تو نہیں کہتا, بیٹا کہتا ہے. تو جس نے قبول کرنا اس کی چاہت تو نہیں, بس ایسے ہی کرنی, نہیں تو جا ایسے ہی کریں گے تو جا, اپنے برادری میں کرنی, باہر نہیں کرنی. یہ بت توڑ دو اللہ کے واسطے. اپنے بچے بچی کی پسند کا خیال کرو. اور بچوں سے کہتا ہوں